السلام علیکم، میں سفیان بٹ ناظرین، عمران ریاض خان صاحب جب سے بازیاب ہوئے ہیں تب سے لے کر پہلی دفعہ جب انہوں نے اب ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا ہے، تو انٹرویو ریکارڈ ہونے کے فوراً بعد ان کے اوپر مختلف جانب سے اب حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ حملے باہر سے نہیں، اصل میں ان لوگوں سے جانب سے کیے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بولتے ہیں، پاکستانیوں کے حق میں بولتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی الارمنگ چیز ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے، سچائی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد جناب موسٹ ٹاپ ٹرینڈنگ چیز شیر افضل مروت، جس نے پورے کے پی کے کی پولیس کو وقت ڈالا ہوا ہے۔ وقت کیا ڈالا ہوا ہے، پورے کے پی کے کی پولیس اس حد تک خوف زدہ اس ایک بندے سے، پتہ نہیں اتنا کیوں ڈر رہے ہیں اس سے۔ اس کے لیے کبھی خندقیں کھود دیتے ہیں، کبھی اس کے پیچھے 300-400 پولیس اہلکار اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی خبریں آتے ہیں شیر افضل مروت صاحب پکڑے گئے، لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق شیر افضل مروت کو ہر حال میں گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ جہاں سے یہ خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ جب شیر افضل مروت کنونشن کے نام پر ایک بہت بڑا جلسہ کرتے ہیں نا، تو کسی جگہ پر کچھ لوگوں کے دل کو کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر تو جلسے کا نام دیا جاتا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے کچھ تصویریں رکھتا ہوں، آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ جلسے کے لیے بڑی جو حکومت کا پروٹوکول ہونے کے باوجود، سارے وسائل ہونے کے باوجود، جب تماشا بن جاتا ہے پورے ملک کے اندر، چند لوگ بھی اکٹھے نہیں ہوتے، تو پھر ایک طرف صرف کنونشن کے نام پر صرف عمران خان صاحب کا ایک وکیل سامنے آتا ہے، تو اس حد تک جم غفیر وہاں پر جمع ہو جاتا ہے۔ لوگ راستے جو بند کیے ہوتے ہیں نا، توڑ کے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹا دیتے ہیں، ہر قسم کا ظلم برداشت کرنے کے باوجود وہ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ کے پی کے بعد اب شیر افضل مروت رخ کر رہے ہیں پنجاب کا۔ اب پنجاب جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے، اگر پنجاب کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، شیر افضل مروت یہاں پر کامیاب ہو گیا جیسے کے پی کے اندر ہوا ہے، تو اس کے بعد جناب حالات کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں رہے۔ حالات تو پہلے کنٹرول سے باہر جا چکے ہیں، ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا کے پی کے اندر، اس کے باوجود وہاں پر آپ دیکھ لیجئے جو حالات بنے ہوئے ہیں کہ لوگ تھمنے کا نام نہیں لیتے، چاہے ان کے اوپر سیدھی گولیاں چلا دو پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو آج بھی جو وہاں پر حالات بنے، پولیس اور اس کے بعد جناب تحریک انصاف کے ورکر آمنے سامنے ہاتھا پائی ہوگی، بڑے حالات خراب ہو رہے تھے، کیونکہ جب ان کا راستہ روکا جا رہا تھا نا، تو وہ لوگ پیچھے نہیں بھاگے، انہوں نے کوئی دوسرا راستہ نہیں اختیار کیا، بہت زیادہ تعداد میں آئے اور پولیس کو وہاں سے مجبوراً ہٹنا پڑا، ایسے حالات بن کے وہاں پر۔ تو یہ ایک بڑی نامناسب سی صورتحال ہے، کیونکہ جب ادارے اور پبلک آمنے سامنے ہو جائیں گے نا، تو اس کے اندر جو اداروں کا نقصان ہے اصل میں وہ پاکستان کا نقصان ہے۔ تو یہ کچھ لوگوں کو سوچنا چاہیے یہ پاکستان کو کس جانب لے کر جا رہے ہیں۔ تو شیر افضل مروت جو ہے نا اس وقت کچھ لوگوں کے اعصاب کے اوپر سوار ہوا ہے، کیونکہ وہاں پر صرف ایک عمران خان صاحب کا وکیل سامنے آتا ہے اور لوگ دیوانہ وار چلے آتے ہیں، لوگ اس جوش و خروش سے آتے ہیں کہ کوئی بھی آگے رکاوٹ کھڑی کر دی جائے تو منٹ لگاتے ہیں، رکاوٹ ہٹا کر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اعصاب کے اوپر سوار ہے شیر افضل مروت، لیکن اب کی اطلاعات کے مطابق شیر افضل مروت کو بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا ایک لمبے عرصے کے لیے۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر حالات چاہے کچھ بھی ہو، اس سے نواز شریف ہے یا پھر زرداری کا کیا لینا دینا، ان لوگوں نے تو اپنا اقتدار دیکھنا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد جناب آ جائے عمران ریاض خان صاحب کے اوپر جو اٹیک کیا جا رہا ہے، جو الفاظ کے نشتر چلائے جا رہے ہیں، دیکھیں اس بندے نے 140 دن جس ضلالت سے نکالے، جن مصیبتوں سے نکالے، جو لوگ ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں نا، اسپیشل میں کہہ رہا ہوں عادل راجہ، جس کی بہت زیادہ خبریں سچ بھی ہوتی ہیں، تو کم از کم عادل راجہ سے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ عمران ریاض کے بارے میں ایسے الفاظ بولے گا۔ اصل میں تو وہ عمران ریاض کے بارے میں نہیں، اصل میں وہ اس کے وکیل کے اوپر کچھ جو الزامات کہہ لیں یا جو اس کے پاس انفارمیشن ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایجنسی کا بندہ ہے، ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے، یہ بندہ تحریک انصاف کے ساتھ مخلص نہیں۔ اب جو عمران ریاض خان صاحب کا ایک انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے، تو وقت سے پہلے اس نے بولا یہ انٹرویو ضرور چلایا جائے گا کیونکہ یہ اجازت سے ریکارڈ کیا گیا ہے، پہلے اجازت لی گئی ہے، اس کے بعد یہ انٹرویو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو جو عمران ریاض خان صاحب کے وکیل ہیں نا، ان کے اوپر کچھ انہوں نے تحفظات کیے ہیں، اور اس کے بعد کہا ہے کہ یہ جو عمران ریاض خان ہے اس کو ریپلیس کیا جائے گا عمران خان صاحب کی جگہ پر۔ تو اصل میں اس بندے کو شاید عمران ریاض خان صاحب کی کنڈیشن کا نہیں پتا، جن اذیتوں سے وہ گزرا ہے، جن مصیبتوں پریشانیوں سے ہو کر وہ گزرا ہے، اگر اس کی جگہ پر کوئی بھی ہوتا نا تو ایک مہینہ بھی نہیں نکالتا۔ کہ بھی جو ذرائع ہیں وہ بہت زیادہ اس کی خبریں سچ ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے نا یہ کوئی بھی بندہ نہیں مانے گا، کیونکہ بہت زیادہ لوگ ان کی باتوں پہ اعتبار کرتے ہیں، بہت زیادہ خبریں ان کی وقت آنے پہ سچ ثابت ہوئی ہیں، لیکن عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں کوئی بھی ایسا نہیں سوچ سکتا۔ تو اصل میں اس کا مقصد جو ہے نا عادل راجہ کا، وہ بھی
جو نشاندہی کر رہا ہے وہ وکیل کی کر رہا ہے، جو عمران ریاض خان صاحب کے وکیل ہیں، ان کے دوست بھی ہیں جنہوں نے ان کا انٹرویو بھی ریکارڈ کیا ہے، تو ان کا اصل میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ بندہ ان ایجنسیوں کے مختلف کیسز لڑتا ہے، تو وہ ایک پروفیشنل وکیل ہے، کیا وہ اب اپنا کام چھوڑ دے؟ اس کے پاس جو بھی کیس آئے گا، اگر سچ اس کو لگے گا کہ یہ کیس حق سچ پہ ہے اور یہ کیس جیتا جا سکتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ کیس لے گا اور لڑے گا بھی، یہ اس کا پروفیشن ہے۔ تو عادل راجہ صاحب کو ذرا اس کے اوپر نا نظر ثانی کرنی چاہیے، جس طرف اب چل رہا ہے نا، اس کے اندر نقصان کسی اور کا نہیں ہوگا۔ اس وقت پاکستان کے حق میں بولنے کا وقت ہے، تو ان چیزوں سے نا بہرحال باہر رہنا چاہیے، کیونکہ وہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ جو عمران ریاض خان صاحب کی اہلی ہیں وہ میری بہن ہے، تو میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ عمران ریاض خان صاحب کے بارے انفارمیشن حاصل کروں جب وہ منظر عام سے غائب تھے، جب ان کو اغوا کیا گیا تھا۔ تو اب اگر آپ ان کو بین مانتے ہیں تو آپ تھوڑا سا لحاظ رکھیں، اگر آپ کے کچھ تحفظات ہیں تو پرسنلی کانٹیکٹ کر کے اپنے تحفظات دور کریں، لیکن اس وقت ایسی کوئی بھی سچویشن کریٹ نہ کریں جس سے فائدہ کسی اور کو ہو۔ تو یہ اب ان کے اوپر مختلف الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ ڈیل کر کے آئے ہیں، اگر وہ ڈیل کر کے آتا تو اس کی حالت یہ ہوتی جس حالت میں وہ بازیاب ہوا ہے۔ تو دوسری طرف جناب مریم نواز صاحبہ نے جلال پور جٹا کے اندر ایک بڑا عظیم الشان جلسہ کیا ہے، یہ میں ساتھ تصویر لگا رہا ہوں، ذرا دیکھیں۔ مطلب اس پاپولیرٹی کے ساتھ پاکستان کے اوپر شب خون مارنے کے یہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں ان سے بڑا کوئی غدار آپ کو ہسٹری میں نہیں ملے گا کہ اگر اس پاپولیرٹی کے ساتھ یہ پاکستان کے اقتدار کے اوپر قابض ہونے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین جیسے اپڈیٹس آتی ہے وقت فوقت میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا، اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔